السلام علیکم۔ فری عالم کورس میں آج جو ہے وہ تعلیمات قرآن کے حوالے سے MCQs ہیں جو کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، اور اس کا سوال نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے نا سورہ بنی اسرائیل ہے 15 پارے میں، تو اس میں اسرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، ٹھیک ہے، تو اسرا جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اسرا کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اسرا نہیں، اسرا کا معنی کیا ہے؟ اسرا کا معنی ہے رات کو جانا، ٹھیک ہے، رات کو آنا نہیں، دن کو آنا نہیں، دن کو جانا نہیں، بلکہ رات کو جانا، ٹھیک ہے، یہ اسرا کا معنی ہے۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، اور یہ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے کہا ہے کہ جو اسرائیل جو ملک ہے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے، ٹھیک ہے، اسرا یعنی کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے بنی اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل یہ اللہ تعالیٰ کا اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ، ٹھیک ہے، وہ اسرائیل اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسرائیل کو نہیں کہنا چاہیے بلکہ بنی اسرائیل کا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس جو اسرائیل ہے یہ ایکچوئل میں بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کو اسرا کہنا چاہیے۔ اچھا، حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کیونکہ یہ حضرت یعقوب اسرائیل یہ ان کا لقب ہے، اور ان کی جو اولاد ہوئے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا مشہور نام سورہ بنی اسرائیل ہی ہے، ٹھیک ہے، سورہ اسرا بھی ہے، سورہ سبحان بھی ہے، اور تینوں بھی ہیں، ٹھیک ہے، تینوں ٹھیک ہے، لیکن مشہور جو نام ہے وہ کون سا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل، اور یہ 15 پارے کی پہلی صورت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ٹھیک ہے، نیک اعمال صرف ایمان والوں کے قبول ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو تعلیمات قرآن ہے یہ جو MCQs ہے یہ قرآن مجید سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل میں سے یہ MCQs لیے گئے ہیں، تو یہ کوئی اپنی طرف سے بنائے نہیں گئے بلکہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس سے MCQs لیے گئے ہیں۔ اچھا، نیک اعمال جو ہے وہ صرف ایمان والوں کے قبول ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنے، ٹھیک ہے، اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنے اور یتیم کا مال کھانے، تو ان تینوں سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مجید نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کریم کا بے مثل ہونا بیان کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعات بیان کیے گئے، تو سورہ بنی اسرائیل میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے۔ ہمیں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے غصے کی حالت میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، ٹھیک ہے، اچھا سلوک کرنے اور اچھا رویہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والی قومیں جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تینوں ہیں۔ اچھا، ناپ تول میں کمی کرنا، وعدہ پورا نہ کرنا اور تکبر سے کٹ کر چلنا یہ دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب ہے، تو یہ سورہ بنی اسرائیل میں لکھا ہوا ہے۔ کسی جان کو بلا وجہ قتل کرنا مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ، تو اس کا جواب ہے کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کا قتل کرنا یہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ انشاءاللہ باقی جو ہے وہ MCQs کوشچن آنسر جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ جو ہے وہ سیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔